الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں روزے فرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آسمانی نظام، جو زمینی نظام جو آسمان پر بناتا ہے بندوں کے لیے، وہ انسان کے فائدے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے احکام اور اللہ کے بنائی ہوئے قانون کو فائدے کے طور پر اگر استعمال کرے گا تو اس کو رتی برابر بھی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی نیت سے عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، مالک کائنات کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے تو اللہ کی ذات راضی ہوگی، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کی چیزوں کو راضی رکھنے کے لیے ہم عمل کریں گے تو دنیا کے لوگ راضی ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر ہم نے فرقان کو نازل کیا ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ توریت آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید آسمانی کتاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلام، اپنی کتاب، اپنے صحیفے اور اپنا حکم آسمانی دنیا سے زمین کے اوپر نازل فرمایا۔ جیسے ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے، پارا، کتابیں نازل فرمائی، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید نازل فرمایا۔
میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا مفہوم ہے، لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے۔ جیسے آج تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، ہم نے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کی ذات کو خوش کرنے اور اللہ کی ذات کو راضی رکھنے کے لیے ہم عمل کریں۔ اس میں دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور بعض کی اللہ کے کلام جو اللہ کی کتابیں ہیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک بزرگی اور برتری اور عزت والا مہینہ ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ مسلمان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ رمضان المبارک کا ادب احترام کرے۔ ادب احترام کا مقصد یہ نہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، نمازوں کو ترک کر دیں، عبادت اللہ کی چھوڑ دیں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ رمضان کو بندہ رمضان المبارک نہیں جانا، برتری والا مہینہ نہیں جانا، بزرگی والا مہینہ نہیں جانا۔ اس طریقے ہم ایک مہمان کی ہم ادب احترام اور عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے مہینے کی بھی ہم عزت ادب احترام کرنا ہے۔ پہلے سے لے کر کے آخری 30 روزے ہیں، آخری عید الفطر کے دن تک، آخری 29 یا 30 روزوں تک اس مہینے میں اس رمضان کی قدر و قیمت کرنا، عزت ادب احترام کرنا۔ جو ہم 11 مہینے جو ہماری زندگی میں جو تھا بدعمالیاں، اس رمضان میں ترک کرنا۔ جو غیر رمضان میں ہم عمل کیا کرتے تھے، جو ہمارے اوپر گناہ تھے، جو ہمارے ذمہ گناہ تھے، جو ہم گناہ کیا کرتے تھے، برائی کے لائن میں ہم بسے ہوئے تھے، تو اس رمضان کے مہینے میں ان سارے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، ان ساری کاموں کو ترک کرنا پڑے گا۔ جب تک سونا نہیں ہوتا، جب تک اس کو جانچا نہیں جائے، تو اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تم دنیا کے چیزوں کو تم جانچ اور پڑتال کے بنا کام نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں جانچے گا، تمہارے امتحان نہیں ہوگا۔ یہ روزہ عطا فرمایا اور رمضان میں روزہ عطا فرمایا، 12 13 14 گھنٹے کا روزہ ہے۔ محض اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے، وہ مالک کائنات ہم سے راضی ہو جائے، بلکہ یہ نہیں کہ میرا استاد راضی ہو جائے، میرے بیوی راضی ہو جائے، میرا بچے راضی ہو جائے، میرا خاندان راضی ہو جائے، میرا استاد راضی ہو جائے، میرے فلاں پٹواڑی صاحب راضی ہو جائے۔ نماز بھی پڑھیں تو ہم اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کی ذات میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب رمضان المبارک میں دیکھو، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 12 13 14 گھنٹے روزہ فرض ہے۔ 14 گھنٹے تک بس یہی دھیان ہونا ہے کہ بندہ غلط راہ پر نہ بھٹکے، کہ تیرا روزہ ختم نہ ہو جائے، تیرا روزہ ختم نہ ہو جائے۔
آنکھ کا تیرا روزہ ہے، ہاتھ کا تیرا روزہ ہے، زبان کا تیرا روزہ ہے، تیرے ذہن کا تیرا روزہ ہے، تیرے پیروں کا روزہ ہے، تیرے ہاتھوں کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہر اعضاؤں تیرے بدن میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہے، ان کو غلط استعمال نہ کر، زبان کو غلط استعمال نہ کر، فحش سے، مکاری سے، جھوٹ سے، دغابازی سے، چغل خوری سے، برے کلام سے ان زبان کو لگام دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے کانوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کو غلط چیزیں سننے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ گانے ہوتے ہیں، جیسے کہ گالیاں ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ بیٹھ کر کے ادھر کے ادھر کے باتیں بناتے رہتے ہیں، وہاں سے کوئی روزے دار کا یہ حق بنتا ہے کہ وہاں سے نکل جائے فوراً، اسی کا حق بنتا ہے کہ میرا روزہ کہیں ختم نہ ہو جائے، روزے کا درجہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ فحش کلام جہاں ہوتے ہیں ہمارے کانوں پر پڑتے ہیں، وہاں سے ہم کو سرک جانا چاہیے، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ذہن دماغ کا۔ تو یہ جب سارے چیزیں ہمارے اندر کنٹرول ہوتی ہیں 1 مہینے تک، جب ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے جو 11 مہینے جو پریکٹس جو شیطان نے ہمارے نفس کو کیا تھا، کروایا تھا، اب اس سے چھٹکارا لینے کے لیے ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا حکم دیجئے کہ میں ان سارے چیزوں سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، تم سارے چیزوں سے بچو گے۔ ایسا نہیں کہ گنہگار لوگ آج ہی ہیں، وہ دور میں بھی گنہگار تھے، ان سے بھی گناہ ہوتا تھا، ان سے بھی خطا ہوتی تھی، تو فوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اب کیا کیا جائے؟ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بھی فرماتے اور معاف بھی فرما دیتے۔ تو روزہ جو ہے انسان کو نفس کی خواہشات سے روکتا ہے، کہ نفس جو شرارتیں جو کرتا ہے اس کو روزہ روکتا ہے، گناہ کرنے سے بچاتا ہے۔ دیکھ لو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے پھر بھی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، ظہر پڑھتا ہے پھر بھی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، عصر پڑھتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے، مغرب عشاء پڑھتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے۔ ان نمازوں کے درمیان میں بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص فجر پڑھا اور فجر سے ظہر تک جو بھی اعمال جو بھی گناہ کیا، ظہر پڑھنے سے اس کے سارے خطائیں معاف، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے نہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوئے، پکڑ ہو گئی۔ اور جو ظہر پڑھ لیا اور ظہر سے عصر تک جو بھی خطائیں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عصر پڑھنے سے اس کی خطائیں کو معاف فرما دیتا ہے، اور عصر سے مغرب جب جو بھی خطا ہو گئی تو مغرب پڑھنے سے اس کی خطائیں درگزر فرما دیتے ہیں، نظر انداز، معاف۔ اور عشاء پڑھ لیا تو مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان میں جو بھی گناہ خطا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں، اسی حدیث میں آگے چل کر کے فرمایا کہ جو بھی بندہ فجر کے وقت سے لے کر کے شام تلک جو بھی اعمال کرتا ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، یا اللہ میرے آج کے دن میں جو بھی خطا ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اگر تو معافی فرمائے گا تو بڑا کرم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر رحم فرماتے ہیں اور اس کے خطاؤں کو درگزر فرماتے ہیں۔ اور جو مغرب سے لے کر کے جو صبح صادق تک، اس وقت میں بھی ایک حصہ ایسا ہے جو انسان کے نام عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس وقت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائے گا، یا رب العالمین مجھ سے اس رات میں جو بھی بدعمالیاں ہوئی ہیں، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی مجھ سے غلطیاں اگر تو معاف کرے گا تو بہت بڑا کرم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اس کے خطا درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا رات کا
دن کا مغرب کے وقت میں معافی ہونا اور رات کا صبح کے وقت میں معافی ہونا، اور ایک ہو گیا ایک نماز سے دوسرے نماز کے اینڈ میں معافی ہونا، اور ایک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک جو بھی تم سے خطائیں ہوئیں، جو بھی تم سے گناہ ہوئے، اس وقت جمعہ کے دن میں تمہارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی طلب کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اصل یہ ہے، تو ہر انسان سے خطائیں گناہیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات بھی تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں کہ معافی نہیں ہے، معافی ہے، معافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو ان چیزوں سے بچاتا ہے روزہ۔ بندہ روزہ رکھنے والا گناہ نہیں کرتا، بچتا ہے۔ کتنی طاقت ہے روزہ حضرات سے ہم پوچھیں، ہم روزہ رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھئی یہ گناہ مجھ سے روزہ نہ ہوتا تھا، آج مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ خطا مجھ سے روزہ نہ ہوتی تھی، یہ کام میں روزہ نہ کیا کرتا تھا، اب تو میرے 7 دن ہو گئے، میں کبھی بھٹک کے اس کو نہیں دیکھا۔ 7 دن میرے ہو گئے لیکن میں یہ کام کو کبھی بھٹک کے دیکھا، میرے خیال میں بھی نہیں آیا کہ مجھے یہ کرنا تھا۔ گھر رمضان میں تو روز ہو جاتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک بار، 24 گھنٹوں میں ایک بار، سال پورا وہ گناہ پہ گناہ کیا کرتا تھا۔ روزہ اس کو بچاتا ہے، وہ ڈھال بن کر کے اس کے سامنے آئے گا۔ روزہ ڈھال ہے، ڈھال سمجھ میں آتی ہے؟ وہ جنگ کے لیے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں اپنے اوپر کہیں تلوار وار نہ ہو جائے، اس لیے وہ گول جو دائرے کے مانند ہوتا ہے اس میں بیچ میں ایک مٹھی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ڈھال۔ وہ بن کر کے روزہ سامنے آتا ہے، یہ ہر چیز سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا، گناہوں سے پاک کرے گا، شیطان کے شرارتوں سے جو ہم نے سال بھر تک محنت کی تھی شیطان کے اوپر، ہمارے نفس نے، وہ سارا ہمارا گندا ہو گیا تھا، ہمارا دل بھی سیاہ ہو گیا تھا، یہ روزہ پاک کر کے دے گا۔ 1 مہینے تک بندہ ریفریش ہوتا ہے۔ موبائل ہے نا، دیکھ رہے ہو، آج نہیں چلتا تو ہم سافٹ ویئر کے پاس جاتے ہیں، حضرت ذرا دیکھو نہیں چل رہا، کیا بات ہے؟ پرسوں ہی لیا میں، وہ سسٹم میں اس کو گھسا کر کے اس کو ریفریش کر کے دیتا ہے۔ بھئی تیرا موبائل تجھے وارننگ دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ اپلیکیشن موجود ہے، پہلے تو اس کو ہٹانا پڑے گا۔ گیما ڈاؤن لوڈ ہے، بعض سافٹ ویئروں پر تم نے سرچ کیا ہے، بعض چیزیں تم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، تمہارا وزن اتنا ہے، کیپیسٹی تمہارے موبائل کی اتنی ہے، اور تم اس سے زیادہ اس کے اوپر لوڈ ڈال کر کے رکھا ہے، اس کو جانا پڑے گا سافٹ ویئر کے پاس، اب انہیں ڈال کے گھسا کر کے ریفریش کر کے دیکھا، بھائی جتنا یہ سنبھال سکتا ہے وزن، اس کو اتنا ہی سنبھالو، اس سے زیادہ نہ سنبھالو، اگر زیادہ سنبھالو گے تو بلاسٹ ہو جائے گا، نہ تو ڈیڈ پڑ جائے گا۔ انسان بھی ویسے ہی ہے، انسان کا کام بھی وہی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ہمیں دیکھ رہا نہیں، ہمیں ہمارے اوپر اس مالک کائنات کی رحیمی نہیں، کریمی نہیں، ہمارے اوپر اس کی نظر ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں، پل پل کی خبر ہے ہماری پل پل کی خبر ہے۔ اگر تیرے اوپر اس کا کرم نہیں ہوتا تو کب کے ہی ختم ہو جاتا ہے، ہاں کب کے ختم ہو جاتا، کب کے ہی تجھے زمین کے اندر دھسا دیتا۔ پچھلی امتوں کے واقعات کو دیکھو، ادھر ظلم کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا، ادھر گناہ کرتے نہیں، فوراً اللہ کا عذاب آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر کے دعا مانگا کرتے تھے،
اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے جھولے پھیلا کر کے رو کر کے مانگتے تھے اس امت کے لیے۔ چند چیزیں دعا مانگی جن میں سے یہ بھی ایک ہے، قبول ہو گئی۔ یا اللہ تیرے عذاب سے میری امت کو بچا، قبول ہو گئی، عذاب نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے واقعات کو لے، نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو، گناہ کیے نے اللہ نے عذاب، ایوب علیہ السلام کا دیکھو حال، گناہ کیے نے عذاب، لوط علیہ السلام کے امت کا حال دیکھو، گناہ کیے نے عذاب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دیکھو، گناہ کیے نے عذاب، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دیکھو، گناہ کیے نے عذاب، ابراہیم علیہ السلام کا قوم کا دیکھو، گناہ کیے نے عذاب۔ بھئی یہ امت پر کیوں اتنا کرم اور رحم کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی رحیمی ہے، اس نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اس دور کی امتیں فاقے سے مرتے تھے، اس زمانے میں لوگ فاقیہ سے مرتے تھے، کھانے پینے کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کو بھی سن لیا۔ 3 دعا ہیں، پہلی بھی یہ کی، دوسری یہ کی۔ پہلے تو میری امت ختم نہ ہو جائے، میری امت ختم نہ ہو جائے عذاب سے، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت پر رحم فرما، فاقے سے نہ مر جائے۔ آج دیکھ لو اللہ کا شکر ہے، اتنا کھانا موجود ہے، اتنا کھانا موجود ہے، انسان کھا کے بھی پھر بچا سکتا ہے۔ ہاں ابھی میرے پاس رات میں 3 ٹفن ہیں حضرات۔ کتنے؟ 3 ہو جی، کتنے؟ 3۔ دیکھو یہ اس نبی کا شکر ادا کہ ہم کو، میں ابھی شروع میں بتایا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور تمہارے نبی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ بہت بڑا حق بنتا ہے، جتنا تم نے لا الہ الا اللہ کو جوڑا ہے اتنا میں نے محمد رسول اللہ کو بھی جوڑا ہے۔ یہ دونوں الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی پہلو ہے۔ جتنا عزت میں، آبرو میں، بلندیوں میں، بڑائی میں جتنا میرا مقام ہے، میں نے میرے نبی کا بھی اتنا ہی رکھا۔ اس وقت تک ایماندار کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہ کرے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، کامیاب اس وقت تک بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی سے محبت، بیوی سے زیادہ نبی سے ہونا ہے۔ بیوی تو دور کی بات، آج ماں سے زیادہ بیوی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آج ماں سے زیادہ محبت ہم بیوی سے ہے۔ اس لیے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت، بیوی بچوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت، مال دولت سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت، دوست احباب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت، تب جا کر کے کچھ کام بنے گا۔ نام لینے سے، بارافت کرنے سے غلام نہیں ہوتا۔ نام لینے سے، سال میں ایک بار بارافت کرنے سے نبی کا غلام نہیں ہوتا۔ سال بھر تو دل میں جو من میں آیا وہ کرتے رہو، سال میں ایک مرتبہ بارافت کہیا مجھے چھٹی ہو گئی، ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو 2 دعائیں مانگی، اب تیسری دعا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑائی نہ لگا، آپس میں لڑائی نہ لگا۔ اللہ نے اس کو روک کے رکھا۔ میں تو پہلے ہی لڑایا ہوں آدم کے 2 بیٹوں کو، حابیل کو اور قابیل کو، میں نے پہلے ہی لڑایا۔ اب تم 4000 5000 6000 7000 سال کی بات تم دعا مانگ رہے ہو، یہ تو دعا قبول نہیں ہو سکتی، دعا قبول نہیں ہو گئی۔ 3 دعائیں مانگے، پہلی میری امت فاقے سے نہ مر جائے، دوسری میری امت پر عذاب تیرا نہ آ جائے، یہ گناہ کریں تو عذاب نہ آئے، اور تیسرا میری امت فتنوں میں نہ ڈوبے، فتنے مانے لڑائیوں میں نہ ڈوبے۔ تو یہ دعا قبول نہیں ہو گئی تیسری۔ آج ہمارے اندر فتنہ موجود ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے عیشا کرتا ہے، باپ بیٹے سے عیشا کرتا ہے، بیٹا باپ سے عیشا کرتا ہے،
بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، تو یہ آپس میں ایسے ہی ہے، لیکن ایسی دعا قبول نہیں ہو گئی۔ یہ تو تا قیامت تک چلتا رہے گا، ہمیشہ تک چلتا رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ تلک چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے آئیے ممبر کے قریب، سب تمام حضرات موجود تھے، صحابہ کرام مسجد میں، سبھی حضرات ممبر کے قریب آؤ۔ سارے صحابہ کرام ممبر کے قریب جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر تشریف لے گئے تو آمین کہا، دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ سبھی حضرات پریشان ہیں، ہم نے تو ایسا ماجرا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پہلے پر قدم رکھے آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھے تو آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھے تو آمین کہا۔ جب خطبہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس تشریف لائے ممبر سے نیچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ایسا ماجرا کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کرام سے فرمایا، جب میں پہلے میرے پاس جبرائیل تھا، میں جب پہلے ممبر پر قدم رکھا تو اس نے ایک دعا کی، میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو اس نے دعا کی، میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو اس نے دعا کی، میں نے کہا آمین۔ اس میں سے ایک ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کو دیکھا، رمضان المبارک اس کی زندگی سے نکلا ایک مہینہ، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ ہم کو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے، ہم نے گناہ کو، ایک شرابی ہے تو وہ کہتا ہے کون نہیں پیتا بابا، سب پیتے ہیں۔ ایک زانی انسان ہے تو کون نہیں کرتا بھائی زنا، ہر گھر میں زانی انسان موجود ہے۔ یہ تو عام ہے جی، بابا عام ہے تو عام کیوں کھا رہا، جام کھا۔ ہم عام کو عام بنائیں گے، دوسرے گھر کا رواج میں میرے گھر میں داخل کیوں کروں؟ دوسرے کے ذمے جو گناہ ہے میں میرے اوپر کیوں ڈالوں؟ ہم کو اس سے بچنا ہے، اور بچنے کا مقصد یہ ہے جو چیز بچائے گی ہمیں ان فاحشات سے، ان گناہوں سے، تو یہی مہینے میں روزہ رکھنا پڑے گا، بچتا۔ تو رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ اللہ جنت دے گا۔ ہر چیز سے بندہ صبر کرتا ہے جی، کھان پین سے صبر کرتا ہے، شوق الگ الگ ہے، ان چیزوں سے صبر کرتا ہے۔ ایک حضرت تھے، ان کو بھی بڑا غصہ تھا، یہ حضرت کو بھی بڑا غصہ تھا، وہ بھی 5 وقت کی نمازی تھے۔ جب بھی گھر جاتے بیوی کی آن تان سنتے، کبھی نہیں بخشتی بیوی، ہاں 24 گھنٹوں میں ایک بار مار کھا کے باہر آتے حضرت، روزانہ کا یہی حال۔ کسی حضرت نے بتایا ویسے ہی واقعوں میں، تبلیغ کے کام میں، وہ اللہ والے کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرو،
اللہ تمہیں زبان کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے کانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے سارے اعضاء کی اللہ حفاظت کر رکھے گا۔ تو اس نے معنی ذہن میں بات آ گئی، میاں بیوی دونوں سمجھ گئے، ہوشیار تھے، عقل مند تھے۔ شوہر تو پہلے ہی صحیح نمازی تھے، اب بیوی کیا کی، صبح سے اٹھی، خطیب کی بات سنی، امام صاحب کی بات سنی، صبح اٹھ کے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب یہ نماز پڑھ کے جب گھر جاتا ہے 1 سے 4 باتیں کرتا ہے، لیکن بیوی کی زبان بند ہے، کھول ہی نہیں سکتی، آواز ہی نہیں نکلتی منہ سے۔ بیگم آج کیا بات ہے، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، چپ رہے مربٹے، آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں کیسے بولوں تمہاں کو، تم میرے شوہر نا، آج تک شوہر یاد نہیں آیا نا، روزے کی حالت میں تمہیں لان تان کیسے بولو جی۔ تو یہ روزہ انسان کو فحشات سے، گناہوں سے روکتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی خطیب، کوئی حافظ، کوئی مرید، کوئی مرشد، کوئی صاحب، کہیں بھی جاؤ انسان کو گناہوں سے آج تک نہ روک کے بتایا ہے، نہ روک کے بتائے گا۔ اگر بچنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ باڈی کا بھی ریفریش ہے روزہ رہنا۔ میرے پلے کیا جی، میرے پاس کیا کھانے کو کمی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا کمی ہے کھانے کے لیے، ڈاکٹروں نے تو تجھے منع کیا ہے کھانے کے لیے، میں تو 4 ٹائم کھاتا ہوں۔ حضرت تم چائے نہ پیو تمہیں شوگر ہے، تم شکر نہ کھاؤ تمہیں شوگر ہے، تم چاول نہ کھاؤ تمہیں وہ بیماری ہے، تم مسالہ نہ کھاؤ تمہیں وہ بیماری ہے۔ تو امیر ہے، تیرے پلے تو یہ حکم دیا گیا ہے، میں تو غریب ہوں، مجھے 4 ٹائم اللہ کھلاتا ہے پھر بھی میں نارمل ہوں۔ مطلب سال میں 1 مہینہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ ابھی میں 2 مہینے پہلے خون کا ٹیسٹ کیا بازو میں، پنچایت میں، 2 مہینے پہلے میرا شوگر تھا 120، پھر کل گیا میڈم کے پاس چیک کیا تو 99۔ ہاں جی حقیقت ہے۔ تو جی انسان کے جو اندر جو ڈپریشن جو پیدا ہوتا ہے، جو انسان میں جو غصہ پیدا ہو جاتا ہے، جو انسان 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے، ڈپریشن میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکا رہے۔ گاڑی اگر جام ہو جائے تو میکینک کے پاس جاتی ہے، کہاں جاتی ہے مہتاب بھائی؟ میکینک کے پاس۔ جام ہو گئی مشین تو پتھر چلنے کی، میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو پورے پارٹسوں کو کھول کے ریفریش کر کے فٹ کر کے پھر اس کو چلانا پڑے گا۔ تو انسان کے باڈی کا ریفریش رمضان کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے روزہ 1 مہینہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کراؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کروں گا۔ کل کی فجر میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب، اس میں ایک بات یاد آئی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کل قیامت کے میدان میں حساب و کتاب مکمل ہوگا، دینا ہے حساب، ہم سب کو دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ ایک سانس بھی لیا ہے بندہ دنیا میں تو اس کو بھی حساب دینا ہے، اور جو 80-90 سال 200 سال بھی جیوت رہا اس کو بھی حساب کتاب دینا ہے۔ ہم کتنے رنگ والے بیٹھے دیکھو، یہ سب کو حساب دینا ہے، کالے رنگ والا، گورا رنگ والا، سفید رنگ والا، دبلا پتلا، چوڑا موٹا لمبا، سب کو حساب کتاب دینا ہے۔ امیر غریب فقیر سبھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ جب حساب و کتاب مکمل ہوگا تو جنت کے سارے دروازے کھلیں گے،
اب یہ مہینے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیا کرتے جی؟ جنت کے دروازے کھولتے، کھلے ہوئے ہیں، آون جاون چالو، روک ٹوک ہے ہی نہیں۔ میری آفس ہے، کبھی بھی آؤ، کبھی بھی تھپا لگا لو، واپس جاؤ، کام بنا لو۔ اللہ حکم دے رہا 11 مہینوں تک دروازہ بند رہے گا، لائن لگانا پڑے گا تمہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مہینہ ایسا ہے کبھی بھی آؤ، ٹیبل کے اوپر تھپا پڑے ہوا ہے، مار لو بھاگو، مار لو بھاگو، مار لو چلو۔ نہیں کوئی آفیسر رہے گا، نہ کوئی فرشتہ رہے گا، نہ کوئی اللہ کے بعد کے جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام میں فرشتے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے، سب خالی، سب اپنے کاموں میں بزی رہیں گے رمضان میں۔ لیکن اللہ کی جنت خالی پڑی رہے گی، دروازے کھلے ہوں گے۔ اتنا بڑا مہینہ ہے۔ اور جو روزہ رہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہائے ہائے، بندہ دعا کو دعا نہیں جانا، دعا کو دعا نہیں سمجھا بندہ۔ پہلے مرید مرشید گھر جب آتے تھے ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں، ہاتھوں کو چوم کے ان سے کہا جاتا تھا کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ آج بندے کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں مست جی، اچھا کھا پی کے مست ہے۔ جب موت کی گھنٹی بجے گی اس کے بعد میں جب داخلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزوں کی ہم کو ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں فرشتوں کو بھی کام پہ لگا دیا ہے، فرشتوں کو بھی کام پہ لگایا ہے۔ 11 مہینے کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی تسبیح میں تھے، کوئی فلاں کام میں، کوئی فلاں میں۔ 11 مہینے فرشتوں کی ڈیوٹی یہی، نہ کھانا نہ پینا۔ اب رمضان کا نظر آیا چاند، چلو با رمضان میں مساجد آباد ہوگی، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہنے بیٹھ جاؤ۔ آنڈو پانڈو ہے روزہ والا، غریب ہے، بھوکا بھوکڑ، روٹی نہیں ہوگی کھانے، نہیں۔ فضائل کو دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام دیکھو، رمضان میں روزے کی فضیلت دیکھو۔ سمندر کی ساری مچھلیاں اس کے حق میں دعا کریں گی، اور جب یہ جھولی پھیلانے کے لیے ہاتھ پھیلائے گا تو اس کے پیچھے سارے فرشتے آمین کہیں گے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے اس کی دعا کو رد کرنے کے لیے مجھے خدا کو بھی شرم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ شرم۔ اللہ فرماتا ہے اس کی دعا کو مجھے رد کرنے کے لیے بھی مجھے خدا کو شرم آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالوں گزر گئے ہماری دعا قبول ہوتی نہیں، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ تو جج با نہیں سنے گا، نہیں، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد سارے لوگ جمع ہوں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، سارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے صدقہ دینے والے صدقے کی جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے، وہ جنت میں۔ حج کرنے والوں کو، جو حج کرنے والے ہوں گے ان کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، اس دروازے سے لے کر کے اس جنت میں اس کو پہنچایا جائے گا۔ خیرات کرنے والے ایک جنت کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا، وہ جنت کے دروازے سے اس کو وہاں پر داخل کیا جائے گا۔ اب نمازیوں کی باری آئے گی، نمازیوں کو آواز دیا جائے گا ایک جنت کے دروازے سے، تو نمازی سارے اکٹھا ہو کر کے لائن لگا کر کے وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں سے آواز آئی تھی۔ اب آواز آئے گی باب ریان سے، باب ریان جنت کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز آئی۔
आओ जो दिन भर भूखा रहे थे, दिन भर तुमने अपने पेट को काटा था, प्यास के लिए, खाने के लिए तुमने छोड़ा, खाना पीना छोड़ा था, मुझ खालिक कायनात को तुमने राज़ी किया था। मैंने कहा तेरा रोज़ा है, बीवी की तरफ भी मोहब्बत की निगाह से देखना भी जायज़ नहीं है, तूने इसका पालन किया, मेरा हुक्म बजा लाया। मोहब्बत की नज़र से भी बीवी को देखना भी जायज़ नहीं है रोज़े की हालत में। ये सिफ़ात है अल्लाह की। अल्लाह खाता नहीं तो बंदा भी महीने में खाता नहीं, एक सिफ़ात अंदर मौजूद आ जाती है। और अल्लाह पीता नहीं तो एक सिफ़ात अल्लाह की बंदे में आ जाती है। अल्लाह सोता नहीं तो बंदा रमज़ान के महीने में ज़्यादा सोता नहीं, तो एक सिफ़ात ये बंदे की ज़िंदगी में आ जाती है। अल्लाह को बीवी बच्चे नहीं हैं तो बंदा भी इस रमज़ान के महीने में थोड़ी कुर्बानी करके बीवी बच्चों से अलग हो जाता है। अभी मैंने फरमाया देखना भी जायज़ नहीं है रोज़े की हालत में, तो ये एक सिफ़ात भी बंदे के अंदर आ जाती है। इसलिए रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है और अल्लाह ही इसका अजर देंगे कल क़यामत के मैदान में। रोज़ा रख नमाज़ पढ़ेगा तो इतने सवाब है, 1 रुपया देगा तो इतना तेरे को सवाब मिलेगा, फ़लाँ काम करेगा तो तुझे सवाब मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया रोज़े का सवाब मेरे पल्ले है, कोई किताबों में नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि रोज़ा तुम 1 रखोगे तो तुम्हें इतना अजर मिलेगा, नहीं है। तो इसलिए जो हजरात रोज़ा रखते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। और जो रोज़ा नहीं रखते आज से रोज़ा रखने की नियत करो, फ़र्ज़ है, नियत करो। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत है।